سے برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ، ہماری آزمائش، اے اللہ ہمارے سروں سے ہماری گھر کی چھت چھین لی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جو ہلدوانی میں ہو رہا ہے وہ کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اور آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل وہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ معاملہ ریلوے اور وہاں کے لوگوں کے درمیان ہے، اور وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ تقریباً 4000 گھروں کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 4000 گھر ایسے ہیں جو ریلوے کے اس ایریا میں آ رہے ہیں، جن کو توڑے جانے کی بات کی جا رہی ہے اور وہاں سے ہٹائے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرات، ایک گھر کو بسانے میں کسی کی پوری زندگی چلی جاتی ہے، اور یہاں پر 4000 گھروں کا معاملہ ہے اور 4000 گھروں پہ بات بنائی ہے۔ اس میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، مگر اور بھی کاسٹ کے لوگ ہیں جو وہاں پر مل جل کر ایک ساتھ محبت سے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی سمائی ہوئی ہے کہ وہاں صرف مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں سبھی لوگ ہیں، اور بات ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کسی کی بھی نہیں ہے، بات انسانیت اور انسان کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی ایک نظریے اور ایک اعتبار سے نہ دیکھیں، بلکہ آپ صرف اور صرف یہاں پر انسانیت کے نظریے سے دیکھیں، اور انسان ہونے کی حیثیت سے آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ بحیثیت انسان ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی قانون ہو اور کوئی بھی نظریہ ہو، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اگر انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے اور ہمارے لوگوں تک فائدہ نہیں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا قانون اور یہ تمام تر چیزیں پھر بے سود اور بے فائدہ ہیں۔ اگر وہ جگہ ریلوے کی ہے ہی تو پھر سرکار کو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، جیسا کہ دلی میں اسد الدین اویسی صاحب نے حوالہ بھی دیا ہے اس کا، کہ جیسا کہ دلی میں کیا گیا ہے، اور دوسری جگہوں پہ بھی جیسا کہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر وہاں سے ہٹائے جانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے سرکار کو کوئی دوسرا آشواسن دینا چاہیے، امید دینی چاہیے، اور اس کے مطابق کام کرنا چاہیے، اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اب آگے چل کر کیا ہوتا ہے یہ تو سرکار اور قانون کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ حضرات کی ذمہ داری اس وقت کیا ہے؟ حدیث طیبہ میں ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ نہ تو اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ان کی مدد کے لیے پہنچیں، ان کو جو ضرورتیں ہیں ان کی ضرورتیں پوری کریں، ان کو امیدیں دلائیں، اور ان کو جو امیدیں دلائیں اس کے مطابق ہم عمل بھی کریں۔ حضرات محترم، اگر ہم اس وقت ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں کل وہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے، ہم بھی اس امتحان میں آ سکتے ہیں۔ حضرات، ہمارا ساتھ دینے والا اگر کوئی نہیں ہوگا تو ہمیں اس وقت افسوس ہوگا۔ اس وقت ہمیں ان مسلمان بھائیوں کی اور وہاں پہ جو لوگ بھی ہیں ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، ان کے آواز سے آواز ملانے کی ضرورت ہے، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی مسلمان کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی خوشی کے لیے مدد کرتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو خوش کرنے کی وجہ سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جب رسول اللہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرات، اس وقت ہلدوانی کے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں، اور یہ وہ ہندوستان ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ جب ایک چوہا مرا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک چوہا مرا تھا تو اس کی FIR درج کرائی گئی تھی اور اس کے لیے لوگوں نے غم کا اظہار کیا تھا۔ جب ایک ہاتھی مرا تھا تو اس کے لیے لوگوں نے غم کا اظہار کیا تھا اور افسوس کیا تھا۔ آج تو بات انسانوں کی ہے، آج بات لوگوں کی ہے، آج بات ہندوستانیوں کی ہے۔ ہم بہت زیادہ راشٹرواد اور ہم حب الوطنی کا ثبوت دینے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ حب الوطنی کا ثبوت یا راشٹرواد کا ثبوت صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسانوں کا درد سمجھنے سے ہوتا ہے، انسانوں کا ساتھ دینے سے ہوتا ہے اور ان کی مدد کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر سچ مچ کوئی راشٹروادی ہے تو اسے انسان کے بارے میں سوچنا چاہیے، لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، مانوتا کے بارے میں سوچنا چاہیے، انسانیت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ضرورت ہے کہ ہلدوانی کے لوگوں کا ساتھ دیا جائے، ان کے لیے آوازیں اٹھائی جائیں اور ان کی آواز بن کر سرکار تک ان کی آواز پہنچائی جائے۔ السلام۔